اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو عبداللہ بن ابی نام کا ایک شخص جس کا انتقال مدینے میں ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی یہ آیتیں نہیں آئی تھی، حضور نے نماز پڑھائی، حضور نے جنازے میں شرکت کی، قبر میں اتارا، اپنا کپڑا دیا کس پر؟ کفن پر، اور اس کے بعد آیت آئی کہ اللہ کے رسول وہ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، لیکن اس وقت تک منافقین سے دوری اختیار کرنے اور ان کی نماز میں نہ جانے کا حکم نہیں آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور قبر میں دفن کیا اور اپنی چادر پاک کا ٹکڑا اسے دیا۔ مفسرین فرماتے کہ سب کچھ کرنا بھی منافق کے کوئی کام نہیں آ سکا، یہاں تک کہ سخت ترین آیت آئی، اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم ام لم تستغفر لهم، اللہ فرما رہا اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے رسول اگر آپ نے 70 بار بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگی، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کس کے لیے حکم آیا یہ؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ کس کے متعلق؟ منافقین کے لیے۔ اس کے بعد آیتیں آئی فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اللہ فرماتا ہے رسول آپ کے بعد کوئی منافق مرے تو اس کی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر کے پاس جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں یہ منافقت ایک ڈینجر زون، ایک ڈینجر جماعت ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں؟ اللہ نہ کرے کہ کہیں منافقت میں موت آ جائے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اگر اسی سمت ہم جاتے رہے، نمازوں میں سستی کائلی، زکوٰۃ میں ڈانڈی مارنا، عبادات میں چوری کرنا، اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ منافقین کی جو جو عادتیں تھیں تم کیوں پال بیٹھے ہو؟ آج تمہارے اندر کیوں آئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 علامتیں مشہور ہیں منافق کی، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی یہ 3 عادتیں تمہارے اندر کہاں سے آ گئیں؟ تم بات بات پر جھوٹ کیوں بولنے لگے؟ اپنے کچھ چیزوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، خاص طور پر بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، اللہ کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، جھوٹ پر قسم کی قسم۔ حدیث میں ہے کہ یہ منافقین کی عادت ہے، وہ اپنی تجارت کے لیے قسم کھاتا ہے۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، بار بار خدا کی قسم، اللہ کی قسم۔ تمہیں معلوم نہیں جھوٹ بات پر بھی تم قسم کھا جاتے ہو، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک قسم کے توڑنے کا کفارہ اللہ نے فرمایا فَإِطْعَامُ 10 مساکین، پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک قسم اگر ٹوٹی تو، ایک قسم ٹوٹی تو، لیکن جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانے والا منافق ہے۔ آج یہ عادتیں تم کیوں پال رہے ہو؟ میں آپ میں سے کسی کو یا میرے اپنی جماعت میں کسی کو بھی میں منافق ٹارگٹ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اور نہ یہ اختیار ہے ابھی کسی کو، لیکن عادتیں ان کی کیوں لے آئے ہیں یہ تو میں بتا سکتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے یہ عادتیں، اللہ نے قرآن میں گنایا ہے یہ ان کی عادتیں، تو یہ عادتوں سے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے منافق جو ہے مومنوں کو دوست نہیں بناتا، کافروں کو دوست بناتا ہے۔ اس عادت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے منافق عزت ان کے پاس حاصل کرنے جاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ ان سے مجھے کچھ عزت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ آج اس عادت سے تو بچنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں مومنوں میں بیٹھنے سے میری امیج گر جائے گی، میرا اسٹیٹس گر جائے گا، ہماری بیٹھک تو بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ منافقت کی علامتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے تو بچنا چاہیے۔ ادھر جماعت چل رہی ہے اور تم ادھر دانت میں کاڑی کرتے کھڑے ہو۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا جماعت قائم ہو جائے تو ہر چیز کو ترک کرنے کا حکم ہے۔ ارے میاں اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز، حکم شرع یہ ہے کہ اگر 2 ہوئی ہے تو 2 پہ ہی سلام پھیرو، جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ 4 رکعت سنت کے لیے اگر آپ کھڑے ہو گئے تھے، عصر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو،
سنت پڑھ رہے تھے آپ، جماعت قائم ہو گئی، کہا سنت کمپلیٹ کرنے کا آرڈر نہیں ہے، جماعت کا احترام، دو ہوئی تھی دو پہ سلام پھیرو اور جماعت میں شریک ہو جاؤ. اتنی بڑی تاکید. تمہیں نماز دوسری چھوڑنے کا حکم آ گیا تو تم تو یہاں پر گھر میں پھکائی چھوڑ کر کے نہیں آ رہے، ٹی وی بند نہیں کر رہے ہیں، موبائل آپریٹ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی سخت ترین خصلت ہے منافقت کی. قرآن نے یہاں تک کہا کہ اللہ رب العزت کی شریعت طاہرہ نے یہاں تک کہا کہ جماعت چھوڑنے کے جو آزار مبیحہ ہیں وہ بہت کم ہیں، تھوڑے سے. باقی تو یہاں تک کہا جو قدرت ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اے مسلمانوں وہ مردود الشہادہ ہے، زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہ کرنا. گواہی قبول نہیں کس کی؟ جو جماعت ترک کر رہا ہو. تو یہ منافقین کی خصلتیں ہیں کہ وہ سستی اور کائلی سے نماز کی طرف آتے ہیں، آتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام بری عادتوں سے بچائے، خصلتوں سے بچائے، اس لیے کہ جس کی نفاق پر موت ہو گئی وہ بہت سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوگا. شروع دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کافروں کے لیے جہاں عذاب کی بات آئی ہے وہاں صرف 2 آیتیں آئی ہے قرآن میں پہلے پارے میں، اور منافقین کی بات آئی ہے تو اللہ نے 13 آیتیں ان کے بارے میں نازل کی. یہ ڈینجر جماعت ہے، یہ سخت جماعت ہے. اور آدمی ڈائریکٹ کافر ہوتا نہیں، ڈائریکٹ کافر نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شکل پوری اسلامی رہتی ہے، ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن کب کا یہ منافق ہو چکا ہوتا ہے اسے خود خبر نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے اس کے اندر. ایک ہوتا ہے کہ اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ بھائی میں فارغ ہو رہا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین. کسی نے کہہ دیا کہ اسلام چھوڑ دیا، اب ہندوازم کو اختیار کیا، کرسچینٹی کو اختیار کیا، یہودیزم کو اختیار کر لیا. یہ اعلانیہ کوئی اکا دکا کرتا ہوگا، دھرم پریورتن جس کو کہتے ہیں. لیکن منافقت جو ہے وہ رہتے رہتے ہی ہو جاتی ہے، اسے خود خبر نہیں ہوتی. کیسے؟ کچھ اس کی خصلتیں، کچھ اس کی عادتیں اس کو منافق بنا دیتی ہیں. اور منافق کوئی الگ جماعت نہیں، سیدھے کافر جماعت ہی ہے، بلکہ ڈینجر کافر جماعت ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح وہ مومن رہیں گے، شام میں کافر ہو چکے ہوں گے، انہیں خود پتہ نہیں رہے گا. صبح مومن رہیں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے. یہی عادتیں، یہی خصلتیں ہیں منافقت کی جو مومن کو کافر بنا دیتی ہیں. ڈرو اللہ رب العزت سے، خوف کھاؤ اللہ رب العزت سے. صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جلیل القدر صحابہ، عشرہ مبشرہ جتنے تھے جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، یہ صحابی کہتے ہیں میں ان سب سے ملاقات کیا، سب سے ملاقات کیا. تقریباً 30 بڑے بڑے صحابہ سے، سب روتے تھے، سب روتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں میں ہر ایک سے پوچھتا آپ نے حضور کی صحبت اتنی پائی کہ اللہ کے نبی نے آپ کی فضیلتیں بیان کر دی، روتے کس بات پر ہیں؟ وہ سارے صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ موت کہیں اسلام کے علاوہ نفاق پر یا کفر پر نہ آ جائے، ہمیں ڈر ہے. آج تو ٹھیک ہے ہم، لیکن پتہ نہیں موت کس حال میں آئے. عزیزان گرامی وقار، ان تمام چیزوں سے اپنے دل میں خوف رکھو. آج اللہ کے بارے میں بات کرنے، شریعت کے بارے میں بات کرنے، قرآن کے بارے میں بات کرنے، رسول کے بارے میں بات کرنے میں جاہل لوگ ذرا برابر خوف نہیں کر رہے، ڈرتے ہی نہیں. ڈسکشن چل پڑا تو سمجھتے مجھے بھی حصہ لے لینا چاہیے اس میں، چاہے پتہ ہو کہ نہیں پتہ ہو، اور اپنی طرف سے اٹکل پچھو مارتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں شریعت میں اپنی رائے سے اس طرح کی بات کرنا. آج میں قرآن کی تفسیر میں جو بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ تو میری تقریر ہو گئی، یہ تو میں نے ضمناً تقریر کی، یہ پوری اس کو میں تفسیر نہیں کہوں گا. قرآن کی جو میں نے تلاوت کی اور اس کا جو ترجمہ بیان کیا اور اس کی شان نزول، بس یہ باتیں میں نے بتائی. میں اس کو تفسیر قرآن اپنی جانب سے اگر نام دے دوں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی تو اس نے حرام کام کیا. ہر عالم کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کر لو. تو عام انسانوں کو آج ڈسکس کرنے کی کہاں سے اجازت مل گئی؟ شریعت کے معاملات میں، فقہی معاملات میں، دینی معاملات میں، حضور پاک کے معاملات میں. ڈرو ان تمام چیزوں سے کہ شیطان تمہیں ان معاملات میں بحث کرا کر کے تمہارا ایمان ختم کرنا چاہتا ہے.
تمہارے اندر منافقت ڈالنا چاہتا ہے۔ میں ایمان والوں کو اس بات کا خوف دلانا چاہتا ہوں، جو ایمان اللہ نے تمہیں دیا ہے بس اسے سنبھالے رکھو کہ اللہ دنیا سے جانے تک ہمارے پاس یہ محفوظ رہے، بس ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ کریم قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکم۔